اچھا جیسا بھی بینکنگ فائنانس کے اوپر اسلامک بینکنگ فائنانس پہ بات ہو رہی ہے، سو ایک سود کا میں نے جیسا پہ ذکر کیا کہ سود ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر مسلمان کے اندر، ہر مسلمان، ہر پاکستانی کے اندر ہمارے اندر رس بس گئی ہے. اور حالانکہ یہ ایک وہ سخت ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس کے اوپر بہت سخت باتیں ہیں اور اللہ کے ساتھ خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ جنگ کی مترادف ہے. سو کیونکہ آپ بینکنگ سے ہیں، ہمارا بینکنگ کا سسٹم جو ہے وہ اتنا کوئی کنونشنل سسٹم ہے اور ہم اس پہ رہیں، سو سود سے بچنا تھوڑا سا مطلب کافی حد تک مشکل ہے. کہیں نہ کہیں آپ آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ غلاظت آپ کو آپ ٹچ نہ بھی کریں، ناپاک نہ ہو، پر غلاظت اگر کچھ فاصلے پہ پڑی اس کی وہ تو ایک اسمیل تو آپ تک پہنچے گی نا. تو سود بے شک آپ سے بچ بھی جائیں، پر اس کمرے کے اندر وہ غلاظت پڑی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کا اثر وہ میری سانس میں تو مل رہی ہے نا. کہیں نہ کہیں میرا کوئی وینڈر، میرا کوئی بندہ اس میں سے گزر رہا ہے. سو ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کا اس ٹائم پہ جس بلیورڈ کنٹری کا جو حال ہوا ہے، سود کا اس میں کتنا کردار آپ کو لگتا ہے کہ سودی سسٹم میں ہم ہیں؟ سود کا کافی کردار ہے. اس کی وجہ جو آپ نے بات ابھی کی ہے یہ بالکل حدیث کے مطابقت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ متقی لوگ بھی سود کی گر سے بچ نہیں سکیں گے. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک اس کو سمجھا کہ ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اگر باہر سے پیسہ اٹھایا گورنمنٹ آف پاکستان نے تو انہوں نے وہاں سود دیا آپ کا سارا جو تو وہ آپ تو انوالو ہو گئے، جب آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو اسی میں سے پیسے جا رہے ہیں قسط کے، اور سود کی قسط بھی آپ سب مل کے دے رہے ہیں. تو یہ تو ہونا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس قدر اسے، آپ کہتے ہیں رسک کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، پاک کیا جا سکتا ہے. آپ کتنے حد تک بچ سکتے ہیں، آپ کی کوشش کتنی ہے. تو یہ اسلامک جو بینکنگ اینڈ فائنینس کا کانسیپٹ یہیں سے ایوالو ہوا ہے کہ دیکھیں کہ ہم درمیان میں کھڑے ہیں اور اس طرف حرام ہے، اس طرف حلال ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم درمیان میں کھڑے ہیں اور ہم ڈریگ کیا کر رہے ہیں. آپ سے بات ہوتی ہے کہ آپ سود چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں مجھے وے آؤٹ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے، سو ہم بیچ میں کھڑے ہیں اور ہماری کس ڈائریکشن کی طرف ڈکلائن ہے، ہم حلال کی طرف کھینچ رہے ہیں، کس گروپ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. تو اتنی ہی بات بہت ہے آپ کو اسلام بینک. پہلے آپ کا کوشچن تھا کہ دیکھیں اگر میں کنونشنل بینکنگ نہیں کرتا، میں نے انٹرنیشنلی بزنس کرنا ہے، بینک کے بغیر میرا گزارا نہیں، تو اب تو ہم آپ کو دے رہے ہیں اسلامک فائنینس کا ایک اسلامک بینک دے رہے ہیں اور آپ کو ہم نے وے آؤٹ دے دیا. اب تو وہ کریڈٹ کارڈ بھی آپ لوگوں نے کچھ اسلامک کریڈٹ کارڈ بھی ہے، اندر بھی وہ آ رہے ہیں. اب اس کے اوپر ابھی کام جاری ہے، کافی ساری چیزیں ہیں جو کریڈٹ کارڈ سے منسلک ہوتی ہیں. انٹرنیشنلی آپ کو کریڈٹ کارڈ کی چیزیں، ای کامرس سارا آپ کا کریڈٹ کارڈ بیس دے رہے ہیں. بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے اسلامک فائنینس ٹھیک نہیں، مجھے لگتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ سے نہیں پوچھا آپ نے کہا مجھے لگتا ہے، اپنی طرح کے ساتھیوں سے پوچھ، ٹھیک ہے، اپنی طرح کے جن کو پتہ ہے کوئی نہیں، اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے حرام میں رہنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں اس کا تو شک ہے. آپ بتائیں کہ زیادہ چیز جو پیور حرام ہے پیور حلال کے درمیان میں آپ کھڑے ہیں، تو آپ بتائیے کہ پیور حرام کرنا چاہیے کہ جس میں شک ہو اس کو پکڑ لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر ایک آپ کو شک بھی ہے تو وہ پیور تو کنفرم تو نہیں ہے نا. چلیں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس پہ اگر آپ کو شک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ نئی پیکنگ ہے اور پرانا ہی اس کے اندر بسکٹ پرانے والی ہی ہیں، پر ایٹ لیسٹ پیکنگ تو نہیں ہے نا. اچھا پیکنگ نہیں ہے، اور پیکنگ کو اپروو کون کر رہا ہے؟ ہارٹ اسپیشلسٹ. سارے ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے؟ وہ مفتیان کرام ہے جنہوں نے پورا پروسیس ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اور انہوں نے، آپ کسی بھی بینک میں جائیں، اسٹیٹ بینک پاکستان نے بنایا شریعہ بورڈ ہے جس میں 3 مفتی ہیں، جی اور شریعہ کمپلائنس کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. ایسا نہیں، جو پیسوں والی بات تھی نا، جو یہ علماء کرام کے اوپر یہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش تھی، یہ وہ جو کنونشنل بینکرز تھے نا، کیونکہ ایک ٹائم پہ اتنی زیادہ وہ کار فائنانسنگ اور وہ اسلامی کی طرف چلی گئی تھی، لوگ کہتے تھے یار چلو کم سے کم ان کی ذمہ داری ہے نا، ہم تو اس سے بری ذمہ. تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ کنونشنل والے کہتے تھے کہ یار یہ کام ہمارے والا ہی کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے جو ہے نا یہ ایک نئی پیکنگ کی، تو وہ یہ اپنی طرف سے کیچڑ اچھالنے کی. لیکن وہ دیکھیں نا جو رائے دے رہے ہیں وہ ہیں کون، پہلے تو یہ دیکھ لیں، وہ کنونشنل بینک کے لوگ ہیں. یوزلی جتنے بھی ایک جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو میں نے پیسوں والی بات کی اور جو علماء حضرات کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، کنونشنل والے اچھال رہے تھے، کیونکہ سارے کا سارا بزنس وہی بات جو آپ نے کہا کہ اگر کرنا ہے تو اس طرف جاؤ کہ جس جہاں پر شک ہے کہ شاید یہ غلط ہے. تو لوگوں نے کہا یار اگر میں نے گاڑی لینی ہے تو میں بینکنگ وہ اسلامک بینکنگ والوں سے کیوں نہ لوں، ایٹ لیسٹ وہ ذمہ داری تو لیتے ہیں، میں تو اس سے بری و ذمہ ہوں. اسی طرح ہے.
اچھا جس طرح ہم نے شروع میں بات کی اب ہم، بینکنگ اینڈ فنانس کی ہوگی، تو میں سمجھنا چاہ رہا تھا، جیسے ہماری بھی کل بھی کانورسیشن ہو رہی تھی کہ دین ہاں ہاں ان ون لائنر ہم۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں جو دین ہے میں اسے سمجھتا ہوں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے، یعنی کمپلیٹ وے آف لیونگ. سم ریچولز نہیں ہیں بلکہ سوشیو اکنامک پولیٹیکل اینڈ اور آپ کی جتنی بھی عبادات ہیں ریچولز ہیں وہ سب اس میں داخل ہے، صحیح. ایک پورا مکمل نظام. ایسا کوئی زندگی کا اسپیکٹ نہیں جو دین نے ہمارے اسلام نے کور ہاں نہیں کیا ہوا. اور وہ بالکل قرآن پاک کی آیت ہے، آپ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 کا سٹارٹ ہی یہاں پہ ہے کہ جو دین ہے، ان الدین، جو دین ہے بے شک وہ عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اسلام. تو دین جب بھی ہم بات کریں گے ریلیجن کی، آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن کیا، آپ بتاتے ہیں کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، جودازم ہے. تو جب ہم بات کریں تو ہم کہہ رہے ہیں دین، وہ جو ہمارا ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ دین ہے. تو جہاں بھی ورڈ آپ ریلیجن کا یوز کریں گے اور وہ اس کا مطلب اسلام ہوگا اور اس کا مطلب دین ہوگا، ان میں ڈفرنس ہے. ویسے بالکل ٹھیک ہے. ریلیجن تو مطلب کہ آپ کا کسی بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات کیا ہے، برادری کیا، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. وین یو سے کہ میرا دین یہ، اٹ مینس یو آر مسلم، اور آپ دین اسلام کی طرف جو ہے نا اس کو بالکل. ریفر اور کر رہے ہیں. اسلام کون سا؟ دین. دینوں میں ڈفرنس ہے.